الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جامعہ کا یہ سالانہ روحانی اصلاحی بارونق پروگرام جو بچوں کی دستار بندی کے موقع پہ منعقد ہے، دعا ہے اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کی اس محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کی حاضری کو بھی اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ ذہن میں مضمون تو کچھ اور تھا، لیکن جو فرمائش کی گئی ہے اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ میرے مدرسے کی تاریخ کیا ہے اور اس میں پڑھانے والے نصاب کی اہمیت اور مقام کیا ہے۔ دوستو، یہ رونقیں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مدرسے کی محنت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے حفظ قرآن کے علاوہ بالکل معصوم بچوں نے جو تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن مکمل کیا، آپ اگر دیکھیں تو یوں لگے گا کہ ان بچوں نے بھی قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ مکمل قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ لینا اور حفظ کرنا تو یقیناً بہت بڑی پھر سعادت مندی۔ تو اس ادارے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ مدرسہ یہ آج کی پیداوار نہیں، اس کی بنیاد کسی وقت کے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، ولی کتب غوث یا وزیر مشیر ایم پی نے نہیں رکھی۔ میرے مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء۔ قرآن بتا رہا ہے اللہ نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کیا، پھر باقاعدہ امتحان لیا۔ امتحان میں صرف حضرت آدم نے سوالات کے صحیح جوابات دے کر پوزیشن حاصل کر لی۔ پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں اللہ نے حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی۔ یہ سنت اللہ ہے۔ تعلیم و تعلم، امتحان و پوزیشن لینے پہ طالب علم کے لیے انعام۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا۔ وہاں سے منتقل ہو کے دار ارقم میں آیا۔ صفا پہاڑی پہ مدرسے کا قیام ہوا۔ محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے، صدیق اکبر ایک ایک پہ محنت کر کے اسی مدرسہ میں داخلہ دلوا رہے ہیں۔ اللہ کی شان، تقریباً 37 طلباء اس مدرسے میں داخلہ لے کے صحابیت کا مقام پا چکے تھے کہ اللہ نے 38ویں درجے میں حضرت امیر حمزہ کو اسی مدرسے کا طالب علم بنا دیا۔ جب کفر نے دیکھا کہ ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں تو کفر سر جوڑ کے بیٹھا۔ ابو جہل کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد ہوتا ہے۔ مشورہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں، مدرسے اور قرآن کے راستے کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس محنت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے مدرسے اور قرآن کا راستہ بند ہو سکے۔ ذمہ داری عمر کو سونپی گئی۔ ذمہ داری یہ کام نہ کرنا، مجھے بات کرنے دیں۔ اور یہ جو آپ نے نقلیں شروع کر دی نا ناتخوان پہ کھڑو کے 10 روپے پھینکنے، یہ بہت معیوب عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں، محبت ہے تو آرام سے عزت کے ساتھ سامنے رکھ دیں۔
یہ کیا بات ہوئی کہ ہر ایک کھڑا اور اس کو 10-10 روپے نچھاور کر رہا ہے؟ ہم نقل کرنے میں پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دینا چاہتے ہیں دیں، محبت سے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیں۔ برہم میرے گفتگو کے دوران کوئی نہ ہے، اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، آپ ادارے کی ضرورت کو سمجھے اور وہاں تعاون کو جاری رکھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ 38ویں درجے میں حضرت امیر حمزہ اسی مدرسے کے طالب علم بنے۔ کفر سر جوڑ کے بیٹھا، مشورہ ہوا مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ ذمہ داری عمر کو سونپی گئی۔ عمر تلوار لیے دار ارقم مدرسے کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک صحابی رسول جو ایمان لا چکے تھے لیکن اس سے مخفی رکھا ہوا تھا، ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش موجود تھی، وہ فوراً آگے آ کے عمر کا راستہ روکا۔ راستہ روک کے کہنے لگے عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ قرآن و مدرسے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے۔ صحابی دل ہی دل میں تڑپ گئے، کہنے لگے عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے۔ جب عمر نے سنا اور غصے میں آئے کہ جس چیز کو ختم کرنے چلا تھا وہ تو میری دہلیز پہ پہنچ چکی، بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے دروازے پہ پہنچے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ بہن نے دستک سنی تو جان گئی بھائی عمر آ گیا۔ استاد کو کمرے میں بھیجا، بہن اور بہنوئی دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ کھولا۔ عمر نے غصے کے حالت میں دیکھ کے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں نے بیک آواز کہا قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا لیکن فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی، خاوند کو بچاتے ہوئے بھائی عمر کا تھپڑ چہرے پہ برداشت کیا۔ وہ تو عمر کا تماچا اور تھپڑ تھا، جب بہن کے چہرے سے ٹکراتا ہے بہن زمین کے گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے۔ تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ عمر نے جب بہن کے یہ بات سنی تو سر جھکا، آنکھیں بند، من کی کھڑکی کھول کے اندر جھانکنے لگا۔ زمین نے جھنجھوڑا، عمر کیوں انتقام پہ اترتا ہے، کیوں تعصب پہ آتا ہے، کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے؟ مدرسہ قرآن کی درسگاہ کا دروازہ کھلا ہے، خود اندر جا کے دیکھ سکتا ہے ان کا نصاب تعلیم کیا ہے، ان کا انداز تعلیم کیا ہے۔ اور مدارس والے یہ تو کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں۔ جب زمین نے جھنجھوڑا تو عمر نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، سامنے کھڑی بہن سے کہنے لگے اچھا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے، بھائی پاکی حاصل کرنے چلے گئے۔ استاد کمرے سے باہر آئے، اب سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی بھی شامل ہے۔ سبق سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ رکا، وہیں سے استاد نے آغاز کیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تحقیق میں اللہ ہوں، واجب الوجود ہوں، ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں، میں ہی عبادت کے لائق، میری ہی عبادت کرنا، نماز میری یاد کے لیے قائم کرنا۔ عمر اہل لسان تھے، جب آیت سنی بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے، یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ۔ صحابی رسول نے سنا تو تڑپ کے کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو، تیرے پہ قرآن کی درسگاہ کا دروازہ نہیں، ایک قرآن کے مدرسے کا دروازہ نہیں، حقیقت میں تیرے پہ ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے۔ معلوم ہوا اگر ہم اور آپ ان مدارس کے دروازوں کو اپنے اور اپنے نسلوں پہ کھلا رکھیں گے، اللہ میرے اور میری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔ اس لیے مدارس اہل مدارس کے قریب آئیں، ان سے تعلق جوڑیں، محبت کریں۔ یہ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ضرورت ہے۔ مدارس میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ عمر پہنچے دار ارقم کے دروازے پر، دستک ہوئی، گیٹ پہ کھڑے صحابی نے جھانک کے دیکھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے۔ سامنے سے امیر حمزہ نے دیکھا تو بھانپ لیا،
फौरन उठे, गेट के पास खड़े साथी के पास पहुंचे, कहा कौन है दरवाजे पे दस्तक देने वाला? साहबी कहने लगे उमर तलवार लिए दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अमीर हमजा ने कहा हटो, दरवाजा मैं खोलूंगा, अच्छी नीयत से आया है खुशामदीद कहूंगा, बुरी नीयत से आया है उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। हजरत अमीर हमजा आगे बढ़े, मदरसे दारे अरकम का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला उमर की निगाहें उठी तो अमीर हमजा के चेहरे से टकरा गई। उमर ने उठी हुई निगाहों को फौरन झुका लिया। अमीर हमजा ने भांप लिया, जमे हुए कदमों को हटा लिया। उमर ने कदम बढ़ाए, सहाबा ने रास्ता दे दिया। उमर बढ़ते हुए महबूब के कदमों में जाके बैठे, चेहरे अनवर को देख के ही कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दो। तारीख इस्लाम का सबसे पहला मौका है, मदरसे दारे अरकम की फिजा नारे तकबीर से गूंज जाती है। सहाबा ने अल्लाह की किबरियाई को बयान कर दिया, अल्लाह की अज़मत को बयान कर दिया कि उमर भी ईमान के दामन में आ चुका है। वहां से मदरसा मुंतकिल हुआ, मस्जिद नबी में इसकी बाकायदा बुनियादों पे क़याम हुआ, जहां मुसाफिर तुलबा का भी इंतजाम किया गया। मस्जिद नबी की तनवर दरख्त की शाखें अल्लाह ने पूरी कायनात पे फैला दी। आज ये मदरसा इस इमारत का नाम नहीं, हकीकत में मस्जिद नबी के उस तनवर दरख्त की शाख का साया है जो अल्लाह इस इदारे की सूरत में आपके इलाके पे डाल दिया है। अगर हम इस शाख के साए के नीचे जमा रहे, अल्लाह इसकी बरकत से क़यामत के दिन मुझे और आपको अर्श के साए के नीचे जमा फरमा देगा। इसलिए मदारिस और अहले मदारिस के बाजू पर अपने बच्चों और बच्चियों को दाखिल करें, इनकी जरूरियात को समझें। ये मेरे और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की जरूरत है। हदीस में आता है, पैगंबर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि 4 आवाजें ऐसी हैं जो अल्लाह को इतनी पसंद आती हैं कि उस आवाज की बरकत से अल्लाह के इल्म के मुताबिक उस इलाके पे जो अजाब आने वाला होता है अल्लाह उसे टाल देता है। पहली आवाज उस आजान देने वाले मुअज्जिन की है जो अल्लाह की तौहीद और रिसालत को बयान करता है। 4 दफा अल्लाह अकबर कहता है, मुझे और आपको पैगाम देता है अल्लाह अकबर। अल्लाह आग की ताकत से भी ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह अकबर हवा की ताकत से ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह अकबर अल्लाह कोई के पानी की ताकत से ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह अकबर अल्लाह की ताकत जमीन की ताकत से भी ज्यादा है। ये अनासिर अरबा रब इससे ज्यादा ताकत रखता है। ये ऐलान करके मुझे नमाज और भलाई की तरफ बुलाता है। हदीस में आता है अल्लाह को मुअज्जिन की आवाज इतनी पसंद आती है कि उस इलाके पे आने वाले अज़ाब को अल्लाह ताला टाल देता है। और दूसरी आवाज उस खुशकिस्मत मुसाफिर की है जो एहराम की चादरें बांधने के बाद कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। रब को तलबीय की आवाज इतनी पसंद आती है कि उस आवाज की बरकत से अल्लाह उस शख्स के इलाके पे आने वाले अजाब को उठा लेता है। और तीसरी आवाज उस मर्द मुजाहिद की है जिस कुरान और दीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जान का नजराना पेश करते हुए अल्लाह के नाम को बुलंद करता है। रब को आवाज इतनी पसंद आती है कि उसके इलाके पे आने वाले अजाब को अल्लाह ताला टाल देता है। और चौथी आवाज उस कारी कुरान की है, इन मासूम बच्चों की है। अभी सर्दी का मौसम गुजरा, सर्दियों की रातें लंबी होती हैं। असातिज़ा फजर की अजान से पहले इन बच्चों को उठा देते हैं। ये ठंडे पानी से वुज़ू करके ठटरते हाथों में कुरान लेके बैठते हैं। मैं और आप उस वक्त नरम गरम बिस्तर में नींद के आगोश में होते हैं, लेकिन ये बच्चे मस्जिद मदरसे में ठंडे पानी से वुज़ू करके ठटरते हाथों में कुरान लेके बैठ कर जब तिलावत करते हैं, इनकी तिलावत की आवाज फिजा में बुलंद होती है। अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि उस आवाज की बरकत से अल्लाह उस इलाके को अजाब से बचा लेता है। मालूम हुआ कि ये मदरसा और ये तुलबा मेरे और आपके जान माल की इस तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है, इसलिए इनके साथ जुड़ जाए।
اللہ نے 4 نعمتیں ایسی پیدا کی ہیں جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی الکعبہ، خانہ کعبہ کو صرف دیکھنا بھی عبادت۔ النظر الی ماء زمزم، زمزم کے پانی کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی وجہ العالم، ایک عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی وجہ الوالدین، اور ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے اگر غصے کے لمحات ہیں، غصے کی حالت میں غصے کی سے بھری نگاہ ماں باپ کے چہرے پہ نہ پڑنے دینا، کسی دیوار پہ ڈال دینا، لیکن ماں باپ کے چہرے کو بچا لینا، کیونکہ یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جس کو جب اولاد محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے اللہ اسے مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ مدارس ہے جہاں ماں باپ کی عظمت بتلائی جاتی ہے، ورنہ آج جو میرے آپ کے معاشرے کی صورتحال ہے، تقریباً 5-6 سال ہو چکے، میں خانہ وال خانقاہ کے دروازے پہ کھڑا تھا، ایک بڑی اماں آئی، آہستہ آہستہ قریب ہوتی گئی، قریب آ کے بات کرنے سے پہلے اس کا دل بھرایا اور رو پڑی۔ میں نے کہا اماں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ پریشانی تو بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا میری نوجوان اولاد مجھے کتیا کہہ کے پکارتی ہے۔ تو میرے معاشرے کی یہ حالت ہے۔ ان مدارس، اہل مدارس کے احسان مند رہو۔ فرمایا نوجوان اولاد مجھے کتیا کہہ کے پکارتی ہے۔ ایک جگہ ایک شخص ملا، کہنے لگا حضرت اس سے اگلی بات بتلاؤں، ہمارے خاندان کا واقعہ ہے، ہمارے خاندان میں گھر میں ماں اور بیٹا آپس میں ان کی بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی۔ ماں نے غصے میں آ کے کہا کہ شرم اور حیا کر، تجھے میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا ہے۔ تو بیٹا غصے میں جواب دیتا ہے، ماں کو کہنے لگا احسان نہ کر، 9 مہینے کا کرایہ لے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اگر اولاد کو قرآن سے نہیں جوڑیں گے، معلوم نہیں کس راستے پہ چل پڑے گی۔ خود بھی جڑیں، اولاد کو جوڑیں، ان کے دل و دماغ میں ماں باپ کی عظمت آئے گی، محبت آئے گی، فرما برداری پیدا ہوگی۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کا ایک بیٹا کالج سے آئے اور دوسرا بیٹا مدرسے سے آئے، اور کوئی جوتا سیدھا کرنے کا موقع بنے، کالج میں پڑھنے والا کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، مدرسے میں پڑھنے والا آپ کا بیٹا آپ کے سامنے جوتا سیدھا کر کے رکھے گا۔ ماں باپ کے چہروں کو محبت سے دیکھنا مقبول حج عمرے کا ثواب۔ آج ہم بڑوں سے، بزرگوں سے، اساتذہ سے دعا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو میرے گھر میں بوڑھے ماں باپ کی صورت میں بزرگ موجود ہیں، اس سے اولاد دعا لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے دعا لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اس شخص سے میری ملاقات کرا دے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ رب عالم الغیب ہے، قادر مطلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فلاں علاقے کی بستی میں چلے جانا، وہاں ایک نوجوان گوشت کا پھٹا لگائے بیٹھا ہے، وہ آپ کی جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خوش انسان راہ باندھا سفر شروع کر دیا کہ زندگی میں اپنی جنت کے ساتھی کو دیکھا ہوں۔ علاقے میں پہنچے، علاقے کو اس بستی میں گئے تو کیا دیکھا کہ بستی میں چھوٹا سا بازار ہے، چند دکانوں پہ مشتمل۔ نظر ڈالی تو آپ کو گوشت ایک پھٹا نظر آئے جہاں ایک نوجوان بیٹا گوشت فروخت کر رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا یہی وہ میرے جنت کا ساتھی ہوگا۔ ایک طرف کھڑے ہو کے منظر دیکھنے لگے، کون سا عمل ہے جس نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا ہے؟
لیکن آپ کے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک عام سا نوجوان تھا، کسی سے سختی سے بات کرتا ہے، کسی سے تلخی سے بات کرتا ہے، گوشت فروخت کرتا رہا، آخر میں تھوڑا سا گوشت کپڑے میں باندھا، دکان بند کی، گھر کی طرف چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلے کہ ارادہ یہ کیا کہ رات کو اس کے پاس ٹھہروں تاکہ عمل کو معلوم کر سکوں۔ دروازے پہ پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نوجوان تیرا مہمان ہوں، رات کو تیرے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان آپ کو جان تو نہ سکے کہ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں، نعرہ تکبیر، لیکن مہمان نوازی کرتے ہو آپ کو گھر لے آیا، صحن میں چارپی پڑی وہاں بٹھایا، گوشت لے کے بچوں کی طرف لوٹا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا صحن کی دوسری طرف چارپی پہ بڑھیا ماں لیٹی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس پیٹ نہیں صرف نوجوان کی والدہ اور ماں ہے۔ نوجوان نے کچھ دیر بعد وہ گوشت سالن کھانا بنوا کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے ماں کے پاس آتا ہے، ایک ہاتھ سے ماں کو سہارا دے کے بٹھایا، دوسرے ہاتھ سے روٹی نرم کر کر کے ماں کو کھلاتا رہا ہے۔ ماں نے جب سیر ہو کے کھانا کھایا تو ہاتھ اٹھے، زبان سے دعائیں جملے نکلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہیں، اس نے پہلی دعا مانگی، اللہ تو مجھے زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرا دینا۔ دوسری دعا یہ تھی، یا اللہ تو میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو تڑپتے ہوئے آگے بڑھے، اماں تجھے مبارک ہو، رب نے تیرے دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ماں کی دعا تھی جس نے اس نوجوان کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیا تھا۔ بزرگوں سے دعائیں کروائیں لیکن ماں باپ سے ضرور دعائیں دیں۔ قرآن سے جڑیں گے تو ماں باپ کے مقام اور عظمت کا پتہ چلے گا، دعائیں ملیں گی، دنیا اور آخرت سنور جائیں گی۔ لیکن آج کی اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ تو اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اولاد کی اپنی بھول ہے۔ کائنات میں دو ہستیاں ہیں جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی، ایک اللہ کی ہستی ہے جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی۔ یہی وجہ ہے رب دنیا میں کسی کافر کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ یا اماں کی ہستی ہے جو بھلانے پہ نہیں بھلاتی، لیکن اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ بھول جاتے ہیں۔ یہ اولاد کی بھول ہے۔ ایک ماں باپ کے ہاں اکلوتا بیٹا پیدا ہوا، پڑھ لکھ گیا، من پسند کی شادی کر لی، ماں باپ کی تمنا و آرزوں کو قدموں کے نیچے رون دی، کاغذات بنوائے، ویزا لیا، بیوی کے ساتھ پاکستان چھوڑا اور سعودیہ چلا گیا۔ پڑھا لکھا سمجھدار تھا، کاروبار کا سلسلہ چلا، خوب جمع، وہی مگن ہو گئی۔ 25 سال کا عرصہ گزرا، ایک دفعہ واپس آ کے اس نے اپنے ماں باپ کی خیر خبر نہیں دی۔ ایک دن طواف کر رہا ہے، ایک عالم دین پہ نظر پڑ گئی، دل میں بات آئی اللہ والا ہے، آج اسے اپنے دل کی بات کہہ ڈالوں۔ طواف مکمل ہوا تو پیچھے گیا، حضرت دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، بیٹا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے یہاں 25 سال ہو چکے ہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کرتا ہوں، اب بھی آپ کے پیچھے پیچھے طواف میں شامل تھا، لیکن میرے ساتھ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ جب بھی میں حجر اسود کا بوسہ یا استلام کرتے ہوئے طواف کے لیے قدم بڑھاتا ہوں، میرے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ سنتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں، سوچتا ہوں در کو چھوڑوں تو کس در پہ جاؤں، پھر آخر کار میں اپنا عمل مکمل کر کے چلا جاتا ہوں۔ اللہ والے نے کچھ دیر سوچا، ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آئی، اس کی روشنی میں جواب دیا، کہا بیٹا ایک موقع پہ محبوب پیغمبر صحابہ کے ساتھ طواف فرما رہے تھے، آپ نے اچانک قدموں کو روکا، خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، کعبہ یقیناً تو بڑی حرمتوں والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے، لیکن ایک ایمان والے کی حرمت اور عزت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمائے بیٹا لگتا ہے تو کسی کا دل توڑ کے آیا ہے۔ یہ سننا تھا، نوجوان کو اپنی کہانی یاد آ گئی۔ کسی کا دل کیا کہ بڑے ماں باپ کے دل توڑ کے بیٹھا ہوں،
اس نے وہی ذہن بنایا، کاغذات بنواؤں گا، جا کے خیر خبر لوں گا۔ کاغذات بنوائے، ویزا لیا، پاکستان ایئرپورٹ سے اپنے شہر سے اپنی بستی باہر اسٹاپ پہ پہنچا تو 25 سال میں نقشے تبدیل ہو چکے۔ اسے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کس چار دیواری میں چھوڑ کے گیا تھا۔ باہر اسٹاپ پہ انتظار کرنے لگا، نوجوان بستی کی طرف سے آ رہا تھا۔ آگے بڑھ کے پوچھتا ہے، نوجوان تو بستی کا رہنے والا؟ ہاں میں اسی بستی کا رہنے والا ہوں، کیا تو بتا سکتا ہے؟ یہاں ایک بوڑھے ماں باپ تھے جن کے ایک اکلوتا بیٹا تھا، من پسند کی شادی کر کے ملک کو چھوڑ کے سعودیہ نکل گیا، ایک دفعہ بھی واپس آ کے ماں باپ کی خیر خبر نہیں لی۔ نوجوان کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں وہ کس چار دیواری میں رہتے ہیں، ان کا ایک بدبخت بیٹا تھا جو اس نے ایک دفعہ بھی آ کے خیر خبر نہیں لی۔ 4 دن قبل اس کا بوڑھا باپ دنیا سے جا چکا ہے، اس کی ماں نامر حالت میں چارپی پہ پڑی ہے، کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں۔ پڑوس میں کبھی کسی کو خیال آ جائے تو کچھ نہ کچھ بڑی اماں کے لیے کھانے پینے کے لیے بھجوا دیتے ہیں۔ میری ماں بھی کبھی کبھی مجھے کچھ چیز دیتی ہے، بیٹا جاؤ بڑی اماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کے آنا۔ جب میں جاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتا ہوں، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، اس بڑھیا ماں کی ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں۔ جب کان لگا کے سنتا ہوں تو آج بھی وہ اپنے اسی بیٹے کا نام لے کے اسے یاد کر رہی ہوتی ہے۔ نوجوان نے سنا تو تڑپ گیا، کہنے لگا وہ بدبخت میں ہوں، وہ بدبخت میں ہوں۔ معلومات نہیں، قدم بڑھائے، اب 4 دیواری کے دروازے پہ پہنچا تو قدم رک گئے۔ ماں تو مجھے قریب آنے نہیں دے گی، وہ تو میرے سلام کا جواب نہ دے گی، کاش کو اسے پتا ہوتا ماں کن صفات کا مجموعہ ہے۔ یاد رکھنا 4 صفات جمع کر لو، اس سے ماں بن جاتی ہے۔ اخلاص، محبت، ایثار اور صبر، یہ 4 صفات خصلتیں ایسی ہیں جب یہ جمع ہو جائے تو اس سے ماں جنم لیتی ہے۔ اسے اندازہ نہ تھا یہ ماں تو وہی ماں ہے تو پہلے کھلاتی پھر کھاتی تھی، پہلے پلاتی پھر پیتی تھی۔ مختصر یہ ہمت کر کے دروازے کے اندر قدم رکھا، آگے بڑھا، ماں کی چارپی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، اماں تیرا فلاں بیٹا آ گیا ہوں۔ یہ سننا تھا، لاغر جسم جو اٹھنے کے قابل نہ تھا، اس میں زندگی کی نہر دوڑی، جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا، کہا بیٹا تو نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، تیری جدائی کی میں رو رو کر آنکھوں کے بینائی سے محروم ہو چکی ہوں، تجھے دیکھ تو نہیں سکتی لیکن تیری آواز سن رہی ہوں۔ پھر ایک نہیں سا کپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا، بیٹے کے سر کو قریب کر کے پیشانی میں بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد وہی جسم جھٹکے سے گرا اور ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ یاد رکھنا ماں بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی ہے، بھلا ہی نہیں سکتی۔ آج کا نوجوان کہتا ہے اولاد کو ماں باپ بھول جاتے ہیں۔ دین کی تعلیم اپنے اولاد کو دیں، ماں باپ سے جڑ جائیں، ماں باپ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام۔ بعض نوجوان اولاد پتہ کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس کی مثال تو یوں ہے، ایک صبر ٹہنی کہے کہ میں اس تنے کے پابند نہیں رہنا چاہتی، مجھے اس سے جدا کر دو۔ بالفرض آپ اس صبر ٹہنی کو کاٹ کے تنے سے جدا کر دیتے ہو۔ آپ بتاؤ یہ جدا ہونے کے بعد سرسبز رہ سکے گی؟ اس پہ کبھی پھول کھل سکیں گے؟ کبھی پھل لگ سکیں گے؟ یہ کسی کو سایہ فراہم کر سکے گی؟ قطعاً نہیں۔ 2 دن میں ایسے خشک ہو جائے گی کہ آگ میں ایندھن کے طور پہ کام آئے گی۔ ماں باپ کے دامن کو جھٹکا، کوئی خیر آپ سے نہیں پہنچے گی، نہ پھل لگے گا نہ پھول لگے گا، نہ کسی کو راحت کا سایہ فراہم کر سکو گے۔ ایسے نہ ہو کہیں قیامت کے دن اللہ مجھے جہنم کے ایندھن نہ بنا دے۔ جڑ جائیں ماں باپ کے دامن سے۔ دامن سے ایک بات یاد آ گئی، میں بتاتا ہوں آپ۔ مردان میں حکیم تھے، حکیم ضیاء الاسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ حکیم بھی تھے، بڑے نباز تھے، اب بھی ان کی اولاد ہے ماشاءاللہ، وہ بھی خوب مہارت رکھتے ہیں اور وقت کے ولی بھی تھے۔ میرا تعلیمی سلسلہ چونکہ دارالمکان اکوڑا خٹک میں تھا تو وہاں سنتے تھے، لیکن میری ملاقات ان سے نہیں تھی۔ فراغت کے بعد مردان پروگرام کے حوالے سے جانا ہوا۔ یہ جو ہمارے سابقہ ڈپٹی اسپیکر رہے متحدہ مجلس میں اکرام اللہ شاہ صاحب، ان کا تعلق، ان کے والد صاحب کا تعلق حضرت صاحب سے تھا۔ یہ جو حکیم صاحب تھے ان کے عزیز تھے،
وہ مجھے ملنے آئے. انہیں جب پتا چلا تو وہ میری پہلی ملاقات تھی. شام کو دوبارہ آئے تو ایک کتاب لے کے آئے. اس میں سے نشان لگایا ہوا تو کھول کے کہا حضرت یہ واقعہ پڑھے. وہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. فوائد الفرائض، وہ کتاب اب بھی میرے پاس موجود ہے. کتابوں انڈیا میں کہا سالی آئی. عبدالحق محدث، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کا زمانہ تھا. مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان میدان میں جمع ہیں. رب سے دعا مانگی جا رہی ہے اللہ رحمت کی بارش برسا دے. دن گزر رہا ہے، رحمت کے آثار نہیں. ایک نوجوان اپنی سواری کے لگام پکڑے ہوئے روڈ پہ سے گزر رہا تھا کہ مسلمانوں کا جمع غفیر دیکھا. سواری کو روکا، اتر کے میدان میں آیا. بندوں تک پہنچا تو پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے. انہیں کہا کہ قحط سالی ہے، رب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، رحمت کے کوئی آثار نہیں. جب نوجوان نے سنا تو تیزی کے ساتھ قدموں کو پلٹا، واپس آیا. جب وہ تیزی سے پلٹا، جن سے پوچھ رہا تھا وہ اس پیچھے سے اسے دیکھنے لگے. یہ اپنی سواری کے پاس گیا، کجاوے پہ ہاتھ ڈالا، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، زبان سے کچھ کہنے لگا. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. چند لمحے بعد آسمان پہ بادل کے آثار نمودار ہونے لگے، حتیٰ کہ کچھ لمحے بعد اسی بادلوں سے رکوع رحمت اللہ تعالی نے نازل فرما دی. یہ 2-4 ساتھی دوڑے روڈ پہ اس نوجوان کے پاس. نوجوان سچ بتا تو نے کیا عمل کیا؟ کہنے لگا میرے پاس کوئی عمل نہیں، نہ وقت کا ولی ہوں، نہ کوئی خاص عمل. آخر معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں تمہیں راز کی بات بتلاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. اس کجاوے میں میری بڑی اماں بیٹھی ہے. جب میں نے مسلمانوں کی پریشانی آپ سے سنی تو فوراً پلٹا. میں نے ہاتھ کجاوے میں ڈال کے اپنے ماں کے دامن کو پکڑا اور رب سے دعا مانگی، اللہ اگر تیرے ہاں میری ماں کی پاک دامنی قبول ہے، اس دامن کا واسطہ دیتا ہوں رحمت کو برسا دینا. اللہ نے ماں کی دامن کی برکت سے رکی رحمت کو نازل کر دیا ہے. آج کی نوجوان اولاد جن دامن کو جھٹکتی ہے، اللہ نے اس میں ایسی برکتیں رکھی ہیں. اچھا اللہ کی شان. یہ وقت تو گزر گیا. کچھ عرصے بعد میری والدہ بیمار ہو گئی، بیماری بڑھتی گئی، حتیٰ کہ فیصل آباد الائٹ اسپتال میں داخل رہے. بہرحال انتقال ہو گیا. رات کے آخری حصے میں غسل کا وقت آئے تو وہ واقعہ میرے دماغ میں گھومنے لگا جو حکیم صاحب نے مجھے کتاب میں پڑھایا تھا. ہمشیرگان انتظام کر رہی تھی غسل دینے کا، تو میں نے گھر کی ایک چھوٹی بچی تھی اسے بھیجا، فلاں ہمشیرے سے ملو. یہ بات میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، جو والدہ کا آخری لباس ہے نا، رش میں ادھر ادھر ہو جائے گا، وہ قمیض اٹھا کے لے آنا. وہ میرے تک پہنچ گئی. یہ سمجھو کہ دامن تھا جو میں نے محفوظ کر لیا. آپ کو ذاتی بات تجربہ بتا رہا ہوں، آج وہ میرے پاس محفوظ ہے. جب بھی کوئی مسئلہ آیا 2 رکعت نفل پڑھ کے اسی دامن کو تھام کے رب کو پکارا، اللہ سے جتنا مانگا اللہ نے اس سے بڑھ کے عطا کیا ہے. اور دامن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں تو ہم ماں باپ کو ستاتے رہیں، خدمت ہی نہ کریں اور بس پھر آخر میں وہ ایک کپڑا محفوظ کریں جو خواجہ صاحب نے اسے بتایا تھا. دامن کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی میں ان کی خدمت گزار بنیں، ان سے محبت کریں، ان کی ضرورت اور تکلیف کو معلوم کریں، تو پھر یقیناً یہی آخری لباس کا دامن بھی آپ کو کام دے جائے گا. بارہ میرے سے بات ادھر نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ 4 نعمتیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس میں ایک ماں باپ کا چہرہ ہے. اور اللہ نے 4 نعمتیں ایسی پیدا کی ہیں جس سے پوری زندگی جی نہیں بھرتا. ایک نعمت پانی. 100 سال کی عمر ہو جائے، پورے 100 سال پیتا رہے، کبھی کسی کا جی نہیں بھرتا. قیمتی مشروبات آپ 2 دن پینے، تیسرے دن آپ کی بس ہو جائے گی.
رب نے اسی نعمت دی. دوسری نعمت ہے آسمان کی چھت. ساری زندگی دیکھتے ہیں کبھی جی نہیں اٹھتا تھا. گھر کی چھتوں کو دیکھ دیکھ کے تنگ ہو جاتے ہیں. کوئی رنگ تبدیل کرتا ہے, کوئی ڈیزائننگ تبدیل کرتا ہے, لیکن اللہ نے آسمان کی صورت میں ایسی چھت بنائی ہے کہ پوری زندگی جی نہیں پڑتی. اور تیسری نعمت خانہ کعبہ ہے. ساری زندگی بار بار جا کے دیکھو گے, ہر بار آپ کو الگ مزہ آئے. اللہ سب کو حاضر نصیب فرمائے. اور چوتھی چیز قرآن کی تلاوت ہے. بشرطے کہ میرا قرآن سے دلی تعلق ہو. آپ حفاظ سے پوچھیں, جب یہ قرآن حافظ قرآن بن جاتے ہیں پھر پوری زندگی ان کا یہی وظیفہ ہوتا ہے, لیکن کبھی قرآن کی تلاوت سے ان کا جی نہیں بھرتا. اللہ نے قرآن کی ایسی نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. اور اگلی بات یہ, جس کا بھی قرآن سے تعلق جڑ جائے اللہ اسے عظمت عطا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ ایک بے جان کم قیمت چیز, وہ گتا جس میں ہم قرآن کی جلد بناتے ہیں, جب اس کا مستقل قرآن سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی عظمت اور عزتوں والا بن جاتا. جائے کہ ایک ایمان والا مسلمان وہ قرآن سے تعلق جوڑ لے, اس کا قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے تو اللہ اسے کتنی بڑی عظمتیں عطا کر دے گا. ایک بے جان کم قیمت چیز قرآن کی جڑنے کی وجہ سے اتنی عظیم ہو جاتی ہے. جب مسلمان جو ایمان والا ہے اور قرآن سے جڑ جائے گا اللہ اس کو کتنی عظمتیں عطا فرمائے گا. اس لیے خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں نے قرآن حفظ مکمل کیا یا ناظرہ مکمل کیا, یا جن کی بچوں نے قرآن مکمل کیا. اس سے بڑھ کے ماں باپ کے لیے اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. جتنا خوشی کا اظہار کرے اتنا ہی کم ہے. یہ اس ادارے کی محنت ہے. میرے اور آپ کے بچوں اور بچیوں پہ محنت کر کے قرآن کی 30 پاروں کو ان کے سینے میں سجا دیتے ہیں. اور میرے اور آپ کا ایمان ہے قرآن آج جن کلمات کے ساتھ موجود ہیں یہ وہی کلمات ہیں جو زبان نبوت پہ جاری ہو چکے ہیں. اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے محبوب کے سینے کا انتخاب کیا. آج پرفتن دور میں اللہ نے اسے قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کے بچوں کے سینے کا انتخاب کر لیا ہے. اس لیے اس پہ خوشی کا اظہار کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ رب نے مجھے میری اولاد کو اس دولت سے مالا مال کر دیا. ایک بات یاد رکھیں, آج ایسے ذہن بھی ہیں جو علماء اور طلباء کو سمجھتے ہیں یہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے, نعوذ باللہ زمین پہ بوجھ ہے, بے دینی کا ماحول ہے. یہ ذہن بنایا جا, علماء سے دور کیا جا رہا. تو یاد رکھنا یہ کوئی الگ مخلوق نہیں, یہ اس قافلے کے افراد ہیں جس کو رب محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. علم اللہ کی ذاتی صفت, قرآن اللہ کا ذاتی کلام. آج ہم اور آپ اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دیتے. موبائل دینا دور کی بات, ذاتی نمبر ہر ایک کو نہیں دیتے. جس سے خاص تعلق ہو اور مطالبہ کر لے تو شاید وہ نمبر دے دیتے. علم اللہ کی ذاتی صفت ہے, قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے ذات سے صادر ہوا. اللہ بھی اپنی ذاتی چیز ہر ایک کو نہیں دیتا, صرف اس کو دیتا ہے جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے. ان علماء اور طلباء کو رب نے محبت سے دیکھا ہے. اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے. ان سے محبت کریں. آج ہمارا حقیقت یہ ہے کہ آج میں نے قرآن کی عظمت کو جانا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن والی کی عظمت بھی دل میں نہیں. آج میں نے اگر قرآن اٹھایا ہے یا چور کا نام معلوم کرنے کے لیے, میں معاشرے کی عکاسی پیش کر رہا ہوں, آپ اس کی تصدیق کریں گے, یا چور کا نام معلوم کرنے کے لیے, یا فال نکالنے کے لیے, یا قسمیں کھانے کے لیے, یا لوٹے پھرانے کے لیے, یا مردے کو ہوا دینے کے لیے, اگر کوئی دینی ذہن رکھتا ہے تو اس نے قرآن اٹھایا ہے صرف بیٹے کا نام رکھنے کے لیے. قرآن زبان حال سے کہتا ہے مسلمانوں میں ناموں والی کتاب نہیں ہوں, وہ تو اردو میں چھپی بازار میں ملتی ہے. میں تو کردار کا درس دیتی ہوں.
किरदार का पैगाम लेके आई। मेरे में तो किरदार का दर्स मौजूद है, अमली जिंदगी, अखलाक, मामलात। बिलाल के पास क्या था? न रंगत थी, न नक्शो निगार थे, न हुस्न व जमाल था, न कोई ओहदा और मनसब था, न माल व दौलत, न हस्ब व नसब। गुलाम दर गुलाम बिकते आ रहे। किरदार बनाया था, किरदार पेश किया था, जिसका नतीजा ये निकला। यही बिलाल चलता तो मक्का की गलियों में, लेकिन उसकी कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। अगर हम कुरान से जुड़ गए और अपने किरदार पे मेहनत कर ली, अल्लाह मुझे फरिश्तों से बुलंद परवाज अता कर देगा। एक वक्त था जब मुसलमान बाकिरदार था। उसके असरात ये थे कि उसकी वजह से उसके पड़ोसी के मकान की कीमत डबल हो जाती थी। एक यहूदी अपना मकान फरोख्त करना चाहता है, उसने एक पोस्ट लगवा दी, पार्टियों के राब्ते शुरू हो गए। एक पार्टी से बात चल पड़ी तो मालिक के मकान कहने लगा, भाई मैं अपने मकान की डबल कीमत लूंगा। पार्टी ने कहा, ये क्या बात हुई? जो आपके मकान की कीमत बड़े तय होगी वही आपको दी जाएगी। कहा नहीं, मैं मकान की डबल कीमत लूंगा, खरीदना चाहते हो खरीदो वरना छोड़ दो। कहा आखिर वजह क्या है बताओ तो सही। वो यहूदी मालिक के मकान कहता है, एक तो मेरे मकान की कीमत है, दूसरे मेरे पड़ोस की कीमत है, क्योंकि इस वक्त मेरे पड़ोस में एक मुसलमान अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहता है। जब मुसलमान बाकिरदार था, पड़ोस के मकान की कीमत डबल हो जाती थी, क्योंकि इस मुसलमान की वजह से पड़ोसी की जान, माल, इज्जत और आबरू का तहफ्फुज रहा करता था। आज भाई भाई की इज्जत को नीलाम कर रहा है। खाना काबा जाके मैं खाना काबा गिलाफ पकड़ के रो रो के मांगता हूँ, वापस आता हूँ तो जायदाद के झगड़े में भाई का गिरबान पकड़ के खड़ा होता हूँ। असल तो किरदार है, कुरान के साथ जुड़े और अपना किरदार बनाए, अमली जिंदगी को इख्तियार करें। आखिरी बातें कह रहा हूं, कुरान के साथ कमजोर तरीन ताल्लुक भी हिदायत का जरिया बन जाता है। कमजोर तरीन ताल्लुक। एक नौजवान पाकिस्तान से गैर मुल्क गया, दफ्तर में मुलाजिमत हो गई। उस दफ्तर में एक ईसाई लड़की भी मुलाजिमत करती थी। चंद दिनों में इनके आपस में हेरे होने शुरू हो गई, बात बढ़ती गई। नौजवान ने कहा मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहने लगी मेरा बाप ईसाई है, अपने मजहब में बहुत सख्त है, उसके बगैर मैं कदम नहीं उठा सकती। जैसे कभी मौका मिला तो बात करके देखूंगी। कुछ अर्सा गुजरा, मौका मिला, बेटी ने बाप के सामने बात कर दी। बाप ने भी भांप लिया कि बेटी का भी रुझान लगता है। उसने कहा उस नौजवान को बुलाओ, मेरी 2-3 शर्तें हैं, अगर वो कबूल कर लेगा मैं रिश्ता दे दूंगा। नौजवान को बुलाया गया। बेटी के बाप ने कहा कि पहली शर्त यह है कि जिस दफ्तर में मुलाजिमत कर रहा है वो छोड़नी होगी। इसने कहा मुझे कबूल है। दूसरी शर्त यह है कि जो तेरी कम्युनिटी है, रिश्तेदार, अजीज वकारीब, दोस्त अहबाब, उस इलाके को भी छोड़ना होगा, राब्ता भी काटना होगा, ताकि किसी एक को खबर ना हो तू कहाँ था और कहाँ गया। उसने कहा मुझे मंजूर। तीसरी शर्त यह है, इतवार को हम इबादत के लिए चर्च जाते हैं, तुझे हमारे साथ जाना होगा। नौजवान कहने लगा मैं तैयार हूँ, मैं जाऊँगा आपके साथ। तीनों शराइत मंजूर हो गई, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। बाप ने अलग घर दे दिया कि ये मियाँ बीवी बन के रहने लगे। 3 साल का अरसा गुजरा, 3 साल। अजीज व अकारीब तलाश कर करके मायूस हो गए, मालूम नहीं जमीन निकल गई, आसमान उछल गया, कहाँ गया। 3 साल बाद ये नौजवान अपनी वो पहली वाली मस्जिद में वुजू करते हुए कारी साहब को नजर आया। इमाम साहब की नजर पड़ी तो ताज्जुब में पड़ गए कि इस नौजवान को तलाश कर करके सारे मायूस हो चुके, मालूम नहीं जमीन से निकला, आसमान से आया, कहाँ था और कहाँ से आ गया। खैर इमाम साहब समझदार थे, उसमें नजर रखी। जैसे नमाज से फारिग हुआ उसे बुलवाया, हुजरे में बिठाया, चाय मंगवाई, चाय पिलाई और फिर उससे पूछने लगे कि बेटा 3 साल का अरसा गुजर गया, कहाँ गया था, कोई राब्ता नहीं, तलाश कर करके अजीज और अकारीब मायूस हो गए। अब इस नौजवान ने अपने वाक़े सुनाए जो मैं आपको सुना रहा हूँ। कह लगे कारी साहब 3 साल मैं दफ्तर में जो मुलाजमत करता था, वहीं ईसाई लड़की थी, उससे ताल्लुक बना, बाप की तरफ से ये शराइत रखी गई
मैंने वो मंजूर करने, इसलिए मैंने बिल्कुल ताल्लुक तोड़ दिया था, किसी को खबर ना था कहाँ हम कहाँ नहीं। उसी इलाके में मैंने मुलाजमत इख्तियार कर ली। मेरे पास एक कुरान का नुस्खा था जो मैंने सामने ही ताकचे पेपर या ऊपर जगह थी वहां रख दी, वहां कुछ और किताबें पढ़ी थी। मेरा कुरान से सिर्फ इतना ताल्लुक रह गया था, जब सुबह नाश्ता करके अपने दफ्तर में मुलाजिमत के लिए जाता, निकलते हुए मेरी निगाहें कुरान पे पड़ती, दिलो दिमाग में ये जुमला घूम जाता कि ये मेरे रब का सच्चा कलाम है। दफ्तर में चला जाता, सारा दिन मुलाजिमत, शाम को घर आता तो दाखिल होते सामने अचानक फिर नजर पड़ जाती, फिर यही बात मेरे दिल में आती कि मेरे रब का सच्चा कलाम है। बस यही ताल्लुक था। एक दिन दफ्तर से आए तो मैंने देखा वहाँ ना कुरान है ना किताबें हैं। मैंने बीवी से कहा यहाँ कुछ किताबें पड़ी थी, कहाँ गई? उसने कहा मैंने आज मुकम्मल सफाई की थी तो वो इजाफी किताबें तो उठा के मैंने कूड़े में फेंक दी। ये सुनना तो नौजवान जल्दी से बाहर दौड़ा। बीवी समझ न सकी कि मामला क्या बिना, ऊपर खिड़की में विंडो में खड़े होकर तमाशा देखने लगी। ये करता है तो क्या करता है। वो कूड़े के डब्बे के पास गया, किताबें निकालता रहा, उसमें कुरान तलाश किया। कुरान मिला, उसे साफ करके सीने से लगाया, चूमा आंखों पे रखा, बड़े अकीदत से हाथ में लेके घर आ गया। जब वो घर लेके आया, बीवी सारा मंजर देख चुकी थी तो कहने लगी क्या तेरे में अभी भी मुसलमान वाले जरासीम मौजूद हैं? ये नौजवान इमाम साहब से बतलाता है कि फिर मेरी बीवी ने मुझे कहा क्या तेरे में अभी भी मुसलमानों वाले जरासीम मौजूद हैं। ये कह के गुस्से में अपना पर्स उठाया, कहने लगी मैं अपने बाप को जाके बताती हूँ। मैंने कहा तू बाप को बताने जा रही है? मैंने कुरान उठाया और कहा कि मैं अपने रब को मनाने जा रहा हूँ। मैं वापस लौट आया। तो कुरान से कमजोर तरीन ताल्लुक भी हिदायत का जरिया बन जाता। अगर हम और आप अपने घर को कुरान की तिलावत से आबाद रखेंगे तो अल्लाह ताला मुझे और आपको दुनिया और आखिरत की इज्जत अता कर दे। देखिए आसमान दुनिया पे दो नेमतें नहीं मिलती, एक कुरान की तिलावत, एक नदामत का आंसू। ये आसमान दुनिया पे नहीं, अल्लाह ने मुझे और आपको ये नेमतें दी। फरिश्तों को कुरान पढ़ना नहीं आता, फरिश्ता कुरान पे तलफ्फुज नहीं कर सकता सिवाय जिब्रील अमीन के। हाफिज कुरान थे, हर रमजान में महबूब पैगंबर के साथ गर्दान फरमाया करते थे। बाकी कोई फरिश्ता कुरान नहीं पढ़ सकता है, वो कुरान पे तलफ्फुज करने से महरूम है। यही वजह है जमीन का वो खित्ता जहाँ मदरसा मस्जिद है, जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, वहाँ हर वक्त रहमत के फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। जमघटा आता है, ताज्जुब होता है कि अल्लाह के बंदे इनकी जुबान पे कुरान की तिलावत जारी है, कितने खुशकिस्मत है। यही वजह है हदीस में आता है जब बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, रहमत के फरिश्ते आके उसके पेशानी पे बोसा लेते हैं। फरिश्ते इस नेमत से महरूम। अल्लाह ने मुझे और आपको ये दौलत दी। रब का कलाम है, उसमें मेरे और आपकी जुबान तलफ्फुज करती है। और दूसरा है नदामत का आंसू। ये आसमान दुनिया पे नहीं, जहाँ गुनाह का तस्वुर नहीं हुआ, नदामत का क्या तस्वुर। ये नेमत भी अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई है। अगर मैं 60-70 साल जिंदगी, 40 साल जिंदगी गुनाहों में बसर कर दूं और एक लम्हे नादिम होके नदामत का आंसू बहा दूं, अल्लाह ताला नदामत के आंसू में मेरे 40 साल गुनाहों को बहा देगा। ईमान वाले के नदामत के आंसू में अल्लाह ने केमिकल असर रखा है। ये टपकते तो चेहरे पे हैं लेकिन दिल पे लगे हुए जंग शाही को धो डालते हैं। हदीस में आता है क़यामत के दिन शख्स यकीन कर चुका है सिवाय जहन्नम के कोई ठिकाना नहीं। नेकियों का पढ़ना हल्का, गुनाहों का भारी हो रहा है। एक रहमत का झोंका आएगा। अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं। एक अल्लाह ने दुनिया में जाहिर किया है, 99 मैदान हशर में जाहिर होंगे। रहमत का झोंका आएगा, इसके आंखों पे मौजूद पलकों को, बालों को रब गोयाई देगा। ये पलकों के बाल गोया हो जाएंगे। अल्लाह ये तेरा बंदा मदरसा हुसैन इब्ने अली के मदरसे के प्रोग्राम में आखिर में मांगते हुए इसकी आंखें नम हो गई थी। इसके आंख से एक छोटा सा आंसू का कतरा जिसमें इतना बहाव भी न था कि जमीन पे टपक जाता, हमारे साथ आकर रुक गया था। हदीस में आता है अल्लाह उसके पलकों की गवाही को कबूल करते हुए मग़फ़िरत का फैसला दे देंगे। ये नदामत के आंसू अल्लाह के यहाँ इतनी अहमियत रखता, इसलिए दामन फैला के देखें। ऐसे कतरे महफूज है, शुक्र अदा करें, नहीं है तो फिक्र करें। कोई एक कतरा
گناہوں پہ روتے ہوئے اللہ کی خوف میں ٹپک گیا، یہی قطرہ قیامت کے دن میں آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن کی تلاوت اور ندامت کا آنسو یہ آسمان دنیا پہ نہیں ملتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ندامت کے آنسو کی بات کہہ کے اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اس کے کتنے اثرات ہیں۔ حضرت حسن بصری یہ جلیل القدر تابعی گزرے، ان کا نام حسن حضرت عمر فاروق نے رکھا تھا۔ میرے اور آپ کے ماں حضرت ام سلمہ کی خادمہ کے بیٹے تھے۔ والدہ جب کام میں مصروف ہوتی تو حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ آپ کئی امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے ہیں، کئی صحابہ سے علم پائے، کئی بدر صحابہ کی آپ کو زیارتیں ہوں۔ آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی، جوانی میں خاوند کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا، بچے کو پالتی سنبھالتی رہی۔ عدت کی مدت مکمل ہوئی تو سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی ہوں۔ بیٹے کو پال رہی ہے، سنبھال رہی ہے، بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا۔ اماں کہنے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، وہ تو ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا، دوستوں کے مجالس کو گرمانے لگا۔ اس نے اس وقت آج کے نوجوان کی طرح روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا، ماں کی ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مختصر ہے کہ ایک دن جوانی میں بیماری کا شکار ہوا، بیماری معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی، جیسے بڑی ویسے بگڑتی گئی، حتیٰ کہ ایک عرصے بعد یہ نوجوان بیمار ہو کے چارپی پہ پڑ گیا۔ اتنے عرصے میں ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، ماں بڑھاپے کی حالت میں بیمار بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ مریض کو یقین ہونے لگتا ہے میرے اس بیماری سے بچنا مشکل۔ ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات آ گئی میرے اس بیماری سے بچنا مشکل۔ بند آنکھوں کو کھولا، قدموں میں بیٹھے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ مطلب کوئی بیٹا کون سے آرزو لیے پڑا ہے بتا تو صحیح، تیری لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سے آرزو باقی؟ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ ماں نے جملہ سنا تو تڑپ گئی، لیکن اپنے آپ کو سنبھالا، چلو زندگی میں نہیں، جاتے جاتے حضرت سے نسبت ہو جائے گی۔ دوڑی حضرت کی خدمت میں، بیٹا اس کیفیات سے گزر رہا ہے، آرزو کا اظہار کرتا ہے جنازہ اللہ والے پڑھا دیں۔ یہ سننا تھا، حضرت حسن بصری نے اس نوجوان کے جنازے سے صاف انکار کر دیا۔ مرشد تھے، نہ اصرار کر سکی نہ وجہ پوچھ سکی۔ آج کل کا معاملہ تو تھا نہیں نا پیری مریدی والا، آج کل تو یہ صورتحال ہے جیسے کہ کسی جماعت کے امیر کی ماننے میں خیر ہے، اسی طرح پیر کو بھی ماننے میں خیر ہوتی ہے۔ ایک جماعت تھی نا، کارگزاری سنا رہی تھی، امیر صاحب نے کہا اس جماعت والوں نے میری پٹائی کی ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیوں پٹائی کی ہے؟ جماعت والے کہنے کہ بس ہمارا مشورہ ہو گیا تھا تو اس پہ عمل کرنا ضروری تھا، ہم نے پٹائی کر دی۔ مشورہ ہوا تھا کہ امیر صاحب کی پٹائی کرنی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ امیر کا ماننے میں خیر، اسی طرح آج کے پیر کی بھی ماننے میں خیر ہے۔ آج کل ہماری پیری مریدی کا معیار پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تعویذ، تعویذ چلو تو پیر بھی پکا مرید بھی پکا، تعویذ نہ چلو پیر بھی فارغ مرید بھی فارغ۔ یاد رکھیں پیری مریدی اس کا نام ہی نہیں ہے۔ زندگیاں گزر گئی ہم نہیں سمجھ سکے۔ پیر رہبر کو کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کا راستہ بتلانے والے۔ اگر عملیات پہ بات آ جائے تو ہندو اور عیسائی میں آپ سے زیادہ ماہر ہے عملیات۔ میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا، تعویذ ہمارے بڑوں نے بھی دیا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اپنی مزاج کو بدلو۔ تعویذ تو ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جو وظیفہ نہیں کر سکتے، جانوروں کے لیے ہوتا ہے جو پڑھ نہیں سکتے۔ آج میں چاہتا ہوں بس کوئی چھو منتر ہو جائے اور بیٹھے بیٹھے میرے سارا کام سیدھے ہو جائے، نہیں۔ نہ چھو منتر سے میں ولی بن سکتا ہوں، نہ میرے کو کام اس طرح سیدھے ہو سکتا ہوں۔ جتنے اولیاء کا تذکرہ آپ سنتے ہو، یاد رکھنا اس میں سے کوئی بھی مادر ذات ولی نہیں ہے۔ انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ولایت کا مقام دیا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر دوں گا اس حوالے سے، بات پہ کر بیٹھا کہ مادر ذات ولی نہیں ہوتا، پر کتنی بڑی قربانی لگتی ہے ان کی۔ ہم تو صرف دیکھتے ہیں نا کہ ولایت کے مقام پہ پہنچ گیا، ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ پہنچ سکتے ہیں بیٹے، خاموش ہو جائے، ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ولایت کسبی ہے، نبوت عطائی ہے،
لیکن ولایت کسبی ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. میں ولایت کے مقام کو پا سکتا ہوں. کوئی عورت نبی تو نہیں بنی لیکن ولی بن سکتی ہے. یہ مادرزاد ولی نہیں ہوتے، بڑی قربانی دی ہوتی ہے، اللہ اس کے نتیجے میں مقام عطا کر دیتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نام سے بچہ اور بوڑھا ہر ایک واقف ہے. یہ مادرزاد ولی نہیں تھے، یہ وقت کے حکمران کے سرکاری پہلوان تھے. جیسے آج کل سرکاری وکیل ہوتا ہے، اسی طرح اس دور میں پہلوان بھی رکھے جاتے تھے، مقابلے کرائے جاتے تھے. یہ سرکاری پہلوان تھے. میدان میں ان کا چرچا تھا، روب تھا، دبدبا تھا. مقابلے میں کوئی آسانی سے نہیں آتا تھا. ایک دن حکومت کی طرف سے اعلان ہوا اور بہت بے بہا قیمتی قسم کے انعامات مقرر کیے گئے. موقع لگا، میدان لگا. جو علاقے کے دور دراز قرب و جوار کے پہلوان تھے سارے تماشائی بن کے کھڑے کہ جنید کے مقابلے میں کون آئے. اتنے میں جنید میدان میں کود پڑا. کوئی مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں. اچانک ایک عام سا نوجوان میدان میں اتر آئے. سارے حیران، یہ چہرہ تو کبھی ہم نے پہلوانوں کے میدانوں میں دیکھا ہی نہیں، اجنبی چہرہ ہے، مقابلہ جنید کا کر رہا ہے. جنید نے بھی دیکھا کہ یہ چہرہ اجنبی ہے، لیکن میرے مقابلے میں آئے تو اس کی بھی کوئی حیثیت ہوگی، ویسے تو مقابلے میں نہیں اترا. وہ قریب آئے تو جنید کو کان میں کہنے کا، جنید ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہو، ضرور کہو. کہنے کا، آپ کے چرچے سے واقف ہوں، آپ کے مہارت سے واقف ہوں، روب دبدبے سے واقف ہوں، اور یہ بھی سن لینا میں اس میدان میں اجنبی ہوں، لیکن آپ کے مقابلے میں اترا ہوں صرف اس وجہ سے، اس مقابلے کے جیتنے پہ حکمران نے بہت ہی قیمتی انعامات کا اعلان کیا ہے. میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، میری نسبت محبوب پیغمبر کے خاندان سے ہے. میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے مصنوعی پنجہ آزمائی کے بعد گر جاؤ گے، میں آپ کے سینے پہ بیٹھ جاؤں گا، انعامات مجھے مل جائیں گے، میرے بچوں کی بھوک مٹ جائے گی. اگر آپ اس نسبت کی لاج رکھ لو گے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کر دے گا. یہ سننا تھا. جنید بغدادی نے کچھ دیر آنکھیں بند کی اور پھر سر اٹھایا. کہنے لگا، یہ سودا مجھے منظور ہے، یہ سودا مجھے منظور ہے. گھنٹی بجی، پنجہ آزمائی شروع ہوئی. مصنوعی پنجہ آزمائی کے بعد جنید گر گیا. یہ اجنبی سینے پہ بیٹھ گیا. حکمران تو ششو در رہ گئے، یہ کیسے ممکن ہے. دوبارہ دوسرا راؤنڈ ہوا، پھر جنید گرا. حکمران کو کیا معلوم تھا کون سی نسبت آج جنید پہلوان پہ غالب آ چکی ہے. آخر کا تیسرا فائنل راؤنڈ، مصنوعی پنجہ آزمائی کے بعد جنید گرا، اجنبی سینے پہ بیٹھا. آخرکار اس سے محاق کے حکمران نے اعلان کر دیا، تمام تر انعامات اس اجنبی کو دے کے عزت کے ساتھ رخصت کر دیا. جنید سے پروٹوکول ہٹا دیا گیا، تمغے واپس لے لیے گئے. تمام تر پروٹوکول تمغوں سے فارغ کر کے اس ملازمت سے بھی اسے ہٹا کے گھر روانہ کر دیا. اب جنید تر تناب میں گھر کی طرف جا رہا ہے، اداس ہوتا ہے، عقل کی طرف سے پریشان ہوتا ہے. دل کی طرف متوجہ ہوا تو دل میں جواب پایا کہ جنید پریشان نہ ہونا، سودا مہنگا نہیں ہے. پھر مطمئن ہو جاتا. اسی کشمکش میں گھر پہنچا. گھر والے پریشان پھرے پڑے، پروٹوکول کے ساتھ آنا ہوتا. تنے تنا اکیلا آیا، برانڈے میں چار بھی پڑی تو اس پہ لیٹ گیا. گھر والوں سے کہا، میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، بعد میں بات کریں. اللہ کی شان وہی نیند آ گئی. نیند میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جنید تو نے میری نسبت پہ سب کچھ قربان کر دیا ہے. اپنا چرچا، روب، دبدبا، نام، عزتیں، پروٹوکول اور تمغوں کو قربان کر کے آیا ہے. اللہ تجھے اپنے دوستوں کے میدان میں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ تیرا تذکرہ کیے بغیر اولیاء کرام کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکے گا. نیند سے بیدار ہوئے تو دل کی دنیا پلٹ چکی تھی. ولایت کے مقام کے پیچھے کتنی بڑی قربانی لگی. تو بات میں کیا عرض کر رہا تھا، آخری بات. ہاں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جزاک اللہ، میں بات کو مکمل کر کے بات ختم. تو انہوں نے انکار کر دیا نوجوان کے جنازے سے. بات یاد ہے؟
माँ परेशानी में कदमों को पलट के वापस आई, बेटे के कदमों में बैठ गई। बेटे ने फिर बंद आंखों को खोला, माँ के चेहरे पे जमा लिया, मुसलसल माँ को देखता रहा। माँ समझ गई बेटे की खामोश निगाहें मेरे से किस सवाल का जवाब मांग रही हैं। सोचने लगी से बताऊं तो क्या बताऊं, कहूं तो क्या कहूं। दिल ही दिल में तड़पती रही, मगर बेटे का मुसलसल देखना भी माँ से बर्दाश्त न हुआ। आखिरकार दिल पे हाथ रख के कहने लगी, बेटा अल्लाह वालों ने तेरे जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। ये सुनना था। नौजवान की दिल पे चोट लगी, उसने एक ठंडी आह भरी, खामोशी में चला गया। आंखों से नदामत के आंसू जारी, आंखों से नदामत के आंसू जारी। इसी कश्मकश में चंद लम्हे बाद नौजवान ने फिर आंखें खोली, माँ को देख के कहने लगा, अम्मा यकीनन मैं इतना बुरा हूँ, इतना बुरा हूँ, अल्लाह वालों ने मेरे जनाजे से इनकार कर दिया है। अम्मा फिर तू मेरे पे एक एहसान कर देना। बेटा क्या एहसान? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे पाँव में रस्सी बांध देना, बस्ती की गली में घसीटते चले जाना, जहाँ बस्ती वाले गंदगी डालते हैं वहाँ जाके मुझे भी डाल देना। मैंने तो तौबा नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त जब मेरे अंजाम को देखेंगे तो उन्हें तौबा नसीब हो जाएगी। माँ सुन रही है, तड़प रही है, करूं तो क्या करूं, कहूं तो क्या कहूं। मुख्तसर इसी कश्मकश में नौजवान का इंतकाल हो गया। इधर बेटी की रूह परवाज, उधर दरवाजे पे दस्तक हो गई। माँ परेशानी में बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खोला तो क्या देखा, हजरत हसन बसरी दरवाजे पे खड़े। हजरत कैसे तशरीफ लाए? तेरे नौजवान बेटे का जनाजा पढ़ाने आया हूँ। माँ चीख मार के कहती है, हजरत माजरा क्या है? बेटे के इंतकाल अभी हुआ, घर में मेरे सिवा कोई है नहीं, मैंने किसी को इतला नहीं की, आपको खबर कैसे हो गई? फिर आप जनाजे से इनकार फरमा चुके थे, अब वक्त से पहले ही तशरीफ ले आए। हजरत की आंखों से भी आंसू जारी। कहा हाँ, जब तू बेटे की आरज़ू लेके आई थी मैंने इनकार कर दिया था। तेरे जाने के बाद मेरे आराम का वक्त था, मैं सोया तो मेरे ख्वाब में क्या सुना, रब की तरफ से आवाज आती है, मेरे दोस्त तेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा, अगर जनाजे से इनकार किया तो दोस्ती से इनकार कर दूंगा। ये सुनना था, तड़पता हुआ उठा हूँ, तेरे दरवाजे पे नौजवान के जनाजे के इंतजार में खड़ा हूँ। दोस्तों मेरे और आपको यकीन है, रब चाहे तो सुबह को शाम पे बदल दे, वो चाहे तो शाम को सुबह पे बदल दे, रब चाहे तो दिन को रात पे बदल दे, वो चाहे तो रात को दिन पे बदल दे, रब चाहे तो गर्मी को सर्दी पे बदल दे, वो चाहे सर्दी को गर्मी पे बदल दे, रब चाहे तो गुनाहों को नेकियों पे तब्दील कर दे। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ये नदामत भरे आंसू थे, अल्लाह ने उसके गुनाहों को नेकियों पे तब्दील करके अपनी दोस्ती में शामिल कर लिया था। दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए और कुरान और कुरान वालों के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ अता फरमा दे। अल्लाह इस इदारे की मेहनतों को कबूल फरमाए। जितने बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया और बच्चियों ने अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।